وائلیشن نہیں ہے اور کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہے. اس کے اوپر ہمارے جو صوبائی قائدین ہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی دلیل شرکپوری کا اپنی کرایہ ہے, پارٹی کرایہ نہیں ہے. لیکن جب میں اطمینان کے ساتھ ہوں, مطمئن ہوں کہ میاں صاحب کی یہ ٹکراؤ والی جو پالیسی ہے یہ ملکی مفاد میں نہیں ہے, یہ غیر مناسب ہے, اس سے ہمارے ملک میں افراتفری بڑھے گی, اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پھر پارٹی کے اندر جو کہا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر مہنگائی ہو گئی, بالکل ٹھیک ہے, مہنگائی ہو گئی, نہیں کنٹرول کی جا رہی موجودہ انتظامیہ سے, ڈالر کی قیمت بہت اوپر چلی گئی, یہ ایسی پرابلمز ہیں جس سے ہر آدمی تکلیف محسوس کر رہا ہے. لیکن کیا یہ جو ہم ٹکراؤ کی طرف جا رہے ہیں اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی؟ کیا اس سے ڈالر کی قیمت صحیح ہو جائے گی؟ یہ ان چیزوں سے تو یہ چیزیں خراب نہیں ہوں گی. اور پھر جب جمہوریت ہے, ہم کہتے ہیں کہ جمہوری طریقے سے بندے نے آنا ہے اور جمہوری طریقے سے ہی وہ جا سکتا ہے, تو جمہوری طریقہ تو اسمبلی کے اندر اگر حکومت کے خلاف نو کانفیڈنس لے کے آئیں تو بالکل یہ لے کے آ سکتے ہیں, ہماری پارٹی کا حق ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سڑکوں کے اوپر جو احتجاج کا پروگرام بن رہا ہے اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو شکل اختیار کرنا چاہ رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ انتشار والی جو بات ہے قطعاً غیر مناسب ہے. ہمارے قائدین کو تھوڑا تحمل سے کام لینا چاہیے اور اس طرح کی سیاست نہیں کرنی چاہیے جس سے ملک کے اندر افراتفری بڑھے, انتشار بڑھے اور ملک کے اندر مزید بحران پیدا ہو. میرا سٹیٹس ممبر صوبائی اسمبلی ہوں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر ہوں, تو اس میں تو کوئی مجھے دو رائے نہیں ہے اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور کل ایک نوٹس سنا کہ ملا تو نہیں ہے مجھے, سنا کہ ایک ہوا ہے کہ پارٹی سے نکال دیا گیا, تو پارٹی سے ایسے تو نہیں نکالا جا سکتا, پارٹی ہے اور ہمارا پارٹی کے ساتھ ایک تعلق ہے اور اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے. کسی اختلاف رائے کے اوپر کون پارٹی سے کوئی نکال سکتا ہے؟ نہ نکالا جا سکتا ہے. اور اگر ایسا ہوا ہے تو وہ غیر قانونی عمل بھی ہے, غیر اخلاقی عمل بھی ہے, غیر جمہوری عمل بھی ہے. اور 3-4 اور ساتھیوں کا آ رہا ہے کہ جی وہ بزدار صاحب کو ملتے ہیں, تو بزدار صاحب کو ملنا کوئی غیر قانونی نہیں ہے, کوئی غیر جمہوری نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب کو پیپلز پارٹی والے جا کے ملے, مسلم لیگ نون والے جا کے ملے کہ اپنے کسی علاقے کے ایشو کے اوپر, کسی مسئلے کے اوپر, تو اس میں کون سی پارٹی وائلیشن ہے؟ یہ تو خام خواہ کی ہم نے ایک مزاج بنا لیے ہیں اپنے. تو ایسے تنگ دل, ایسے تنگ مزاج ہمارے نہیں ہونے چاہیے, کھلے دل سے رہنا چاہیے. لوگ ووٹ دیتے ہیں, میں نے الیکشن لڑا نیشنل اسمبلی کا, جب میں ممبر قومی اسمبلی منتخب ہوا بے شمار لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے تھے اور میرے پاس وہ آتے تھے تو میں ان سے بھی محبت سے پیش آتا تھا, آنا چاہیے. اور پھر میں ضلع ناظم رہا ہوں, پورا ضلع یہ جانتا ہے کہ جی اگرچہ پورے پنجاب سے سب سے زیادہ ووٹ میں نے لیا الحمدللہ, لیکن جن ساتھیوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے تھے وہ کونسلر ناظم بھی میرے پاس آتے تھے, ان کے ساتھ میں برابر ٹریٹ کرتا تھا. اگرچہ اس وقت بھی میرے دوست غصہ کرتے تھے کہ میاں صاحب انہوں نے تو آپ کو ووٹ نہیں دیا, آپ ان کو بھی فنڈ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ بھی مل رہے ہیں. تو میں کہتا یار وہ بھی ممبر ہیں, وہ بھی علاقے کے نمائندے ہیں, تو ٹھیک ہے انہوں نے مجھے مناسب نہیں سمجھا تھا, اکثریت نے مجھے ضلع ناظم بنا دیا, لیکن میں ان کا بھی ناظم ہوں, ان کے لیے بھی میں نے اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. تو بہرحال میرا یہ ایک مزاج آج کا نہیں ہے, شروع سے ہے. ووٹ میں سمجھتا ہوں دینا چاہیے اپنے ضمیر کے مطابق, اپنی سوچ کے مطابق, اور کام کرنا چاہیے سب کے لیے برابری کے ساتھ. ووٹ کسی نے دیا ہے یا نہیں دیا, سب کے ساتھ برابر رویہ ہونا چاہیے. پارٹی کا جو ایک ڈسپلن ہوتا ہے ہر جماعت کا, آپ کوئی مذہبی سے بھی تعلق رکھتے ہیں, تو اس ڈسپلن کے اوپر تو سب کی ایک ذمہ داری ہے کہ ڈسپلن کے اندر. اچھا, یہ کس پارٹی کے ڈسپلن میں یہ لکھا ہے جی آپ نے چیف منسٹر کو نہیں ملنا اگر مخالف پارٹی کا ہے, یا پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں کرنی اگر وہ اپنا مخالف پارٹی کا ہے؟ اگر تو کسی پارٹی کی ممبرشپ میں یہ لکھا ہو کہ اگر آپ ہماری پارٹی کے خلاف وزیر اعظم ہوگا, ہماری پارٹی کے خلاف چیف منسٹر ہوگا, تو آپ نہیں مل سکتے. پھر تو بندہ کہہ سکتے کہ آپ نے یہ سائن کیے ہوئے ہیں. یہ تو کسی پارٹی کا منشور نہیں ہے. دیکھیں, جو میری پہلی ملاقات ہوئی تھی وہ تو ایک دوست کا ایشو تھا, جائز ایشو تھا, اس میں بزدار صاحب کی ہیلپ چاہیے تھی. تو گورنر پنجاب چودھری سرور صاحب سے ہمارے ایک برادری ٹرمز بھی ہیں, دوستی بھی ہے. میں نے گورنر صاحب کو عرض کیا کہ یہ ایشو ہے. انہوں نے کہا کہ بزدار صاحب سے میں آپ کا ٹائم بناتا ہوں, آپ نہیں ملے. تو بزدار صاحب سے ملا تو وہ ایکسٹرا آرڈنری میرے سے محبت کا اظہار کیا انہوں نے, اور اس کی وجہ حضور شیر ربانی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک نسبت کی وجہ تھی. تو جو بیوروکریٹ تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کا تو بہت زیادہ انہوں نے احترام کیا ہے, بہت زیادہ آپ سے محبت سے ملے ہیں. اس طریقے سے ایک پیار اور محبت کا رشتہ شروع ہو گیا. اور پھر اس کے بعد میں کئی دفعہ ملا ہوں, اور پارٹی نے اس وقت بلایا کہ جی آپ کیوں ملے ہیں, فلاں کیوں ملا ہے. تو میں نے کہا دیکھیں میں ملا ہوں کسی کام کی وجہ سے. انہوں نے کہا اچھا آئندہ نہ ملنا. میں نے کہا نہیں, میں یہ پرامس نہیں کرتا.
اگر آئندہ مجھے جانے کی ضرورت پڑے گی میں آئندہ بھی جاؤں گا. اس میں کوئی پارٹی وائلیشن نہیں ہے اور اس میں کوئی غصہ کرنے والی بات نہیں ہے. نہیں, حکمت عملی یہی ہے کہ ہم جمہوری طریقے سے چل رہے ہیں, اپنے علاقے کی نمائندگی کر رہے ہیں, ممبر صوبائی اسمبلی ہوں اور میں کام کر رہا ہوں. نہیں, وہ ایز اٹ از ہے. دیکھیں, اگر وہ میرے سے پیار سے ملتی ہے, میں ان کی عزت کرتا ہوں, تو اس میں کون سی غصے والی بات ہے. وہ چیف منسٹر, جب تک وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. یہ سب کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ اپنی پارٹی کو چھوڑنے کا سوچ رہے ہو؟ نہیں, ایسی کیونکہ آپ کی سوچ کوئی چھوڑنے کی وجہ نہیں ہے. نہیں, اختلاف رائے ہو سکتا ہے, کوئی چھوڑنے کی وجہ نہیں ہے. نواز شریف صاحب سے آپ خوش ظاہر, آپ کی پارٹی کے قائد تو ہے, آپ ان کو قائد مانتے ہیں. جی بالکل قائد ہیں, لیکن ہمارے قائد ہیں. اگر انہوں نے ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت پھانسی دے دی تو ہم سمجھتے ہیں وہ ایک غلط اس گورنمنٹ کے اندر ہوا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارا کوئی اختلاف ہو گیا, اس ایشو کے اوپر ہمارا دل دکھا. اکثر مذہبی لوگوں نے ناپسند کیا. تو ایسے پوائنٹ ٹو پوائنٹ اختلاف رائے ہو سکتا ہے. اور جمہوری کلچر کے اندر پھر جب ہم کہتے ہیں کہ ہم آمریت کے خلاف ہیں تو ہر پارٹی اپنے اندر آمریت پسند کرتی ہے, تو پھر یہ تو بات نہیں چلتی. میں سمجھتا ہوں غیر مناسب رویہ ہے. رانا ثناء اللہ صاحب قابل احترام ہیں, رانا مشہور صاحب قابل احترام ہیں, لیکن جو وہ انداز اختیار کر رہے ہیں کہ نکال دیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا ایسی باتوں کا. اگر انہیں پتا چلا جی فلاں بندہ مل رہا ہے تو کہہ دیں بھائی ٹھیک ہے, اس کا کوئی ایشو ہوگا, مل دیا اس نے. اگر انہیں پتا چلا جی میاں جلیل شرک پوری, تو یہ کہہ دیا جی نواز شریف صاحب کا یہ بیانیہ مناسب نہیں ہے, تو کہہ دیں جی اس کی ایک رائے ہے. اس کے اوپر آپ نے کہا کہ آپ پارٹی کے اندر ہیں, کیونکہ قانون بھی یہ کہتا ہے, آئین بھی یہ کہتا ہے, الیکشن لا بھی یہ کہتا ہے کہ اگر عثمان بزدار کے ساتھ آپ کا پیار ہو گیا تو نور عثمان بزدار کے خلاف تحریک لیا ہے تو پارٹی کی آپ ڈسپلن لگاتے ہوئے پاکستان کے لا کے اندر رہتے تو آپ تو پابند ہے عثمان بزدار کے خلاف ووٹ دینے کی. پھر آپ کا پیار آگے رہے گا یا پارٹی آگے رہے گی؟ جی دیکھیں, پارٹی اگر عثمان بزدار صاحب کی کسی غلطی کے اوپر نو کانفیڈنس لے کے آئے گی تو میں پارٹی کے ساتھ سٹینڈ کروں گا, اگر ان کی غلطی ثابت ہوگی. پر اگر کوئی غلطی نہیں ہوئے گی, ایویں سیاسی ماحول کے لیے ہے, تو پھر میں اپنی رائے دوسری بھی رکھ سکتا ہوں. نہیں دیکھیں, تحریک انصاف کے ساتھ میں 6-7 سال کام کرتا رہا ہوں, سب کو پتا ہے. اور میں نے پہلا الیکشن لڑا مسلم لیگ نون کے اوپر اور دل سے لڑا, اور میاں صاحب سے ہمارا ایک محبت کا رشتہ ہے. ضلع ناظم میں ہوا غیر جماعتی الیکشن میں, لیکن مسلم لیگ نون کے ساتھ میرا ریلیشن رہا, کوئی میری پارٹی وائلیشن نہیں تھی, اور ضلعی قیادت کی مشورے سے میں نے الیکشن لڑا. پوری مسلم لیگ نون نے مجھے ووٹ دیے. اس کے بعد پارٹی کے اندر ایسے حالات ہوئے کہ جو ہمارے علاقے ضلع کے حد تک ایسے حالات ہوئے کہ میرا ادھر کام کرنا تھوڑا ناممکن ہو گیا, اور میں نے خاموشی اختیار فرما لی. جب خاموشی اختیار کی اور میں کاروباری مصروفیات میں چلا گیا, تو خان صاحب نے لندن میں مجھے کنوینس کیا کہ نہیں آپ کو کام کرنا چاہیے, آپ کو ادھر آنا چاہیے. تو خان صاحب کے ویژن کے ساتھ میں سیٹسفائیڈ تھا, اور میں نے تحریک انصاف کے ساتھ کام شروع کر دیا, لیکن الیکشن لڑنے کا ارادہ نہیں تھا. اور ابھی پھر دوبارہ اگر مسلم لیگ نون نے مجھے محبت کے ساتھ کنوینس کیا, رانا تنویر صاحب ہمارے ایم این اے ہیں, انہوں نے کنوینس کیا کہ نہیں آپ کو صوبائی اسمبلی میں آنا چاہیے, ایم این اے کا الیکشن آنا, وہ لڑیں. تو علاقے لوگوں نے بھی کہا اتنے محبت سے کہہ رہے ہیں تو آپ کیوں نہیں جاتے. تو بہرحال میں نے ان کا احترام کیا اور میں نے ایکسیپٹ کیا اور الیکشن لڑا. اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. رانا تنویر صاحب ایم این اے ہیں, میں ایم پی اے ہوں. تو ابھی مسلم لیگ نون کے ساتھ میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. ہاں, اختلاف رائے جو ہے وہ ہوا ہے, کل بھی کسی اور بات پہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا وہ پارٹی کے اندر نہیں رہے, اور یہ کھلا دل ہونا چاہیے. ایسی چھوٹی باتوں کے اوپر نوٹس بھی نہیں لینا چاہیے. نہیں, کچھ جو ہمارے کامن دوست ہیں انہوں نے ضرور رابطہ کیا کہ آپ ایسا بیان نہ دیں یا ایسی نہ کریں. میں نے کہا یار بیان پہلی بات تو کوئی غلط نہیں ہے, اگر مجھے غلطی محسوس ہوگی تو میں ایکسکیوز کر لوں گا. تو غلط نہیں ہے تو میں اس میں کیوں ہیزیٹیٹ کروں. اور جو رانا ثناء اللہ سے مائنڈ کر رہے ہیں, یہ اور مائنڈ کر رہے ہیں, میں سمجھوں ان کی بھی زیادتی ہے, ان کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے. آپ کی ایک چیز کا اندازہ ہوا کہ آپ کی اس میں محبت زیادہ ڈومینیٹ ہے نہ کہ پارٹی. نہیں ایسی بات نہیں, پرنسپل زیادہ ڈومینیٹ ہے. پرنسپلی پارٹی کی کون سی وائلیشن ہے اس کے اندر کے بزدار صاحب سے ایک ریلیشن ہے, اور پرنسپلی اس میں کون سی وائلیشن ہے کہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کا یہ ایک فیصلہ غیر مناسب ہے تو میں اکیلا کہتا ہوں کہ نہیں, میں سمجھوں کہ ٹھیک نہیں ہے, ٹکراؤ والی پالیسی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ایک اختلاف رائے ہے. اختلاف رائے کو ہم جمہوریت کو حسن کہتے ہیں. تو مجھے بھی حق دیں کہ میں اپنی پارٹی کے اندر رہ کے
اپنی پارٹی کے کسی فیصلے کے ساتھ کہہ سکوں کہ یہ فیصلہ غیر مناسب ہے. رانا تنویر صاحب کیونکہ ایم ایل اے ہیں لڑکے کے اور آپ نے کہا کہ وہ آپ کو خوش کیا دبانے سے ان کا رد عمل کیا ہے؟ جی یقیناً انہوں نے مجھے پیغام بھیجا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ غیر مناسب ہے, ٹھیک نہیں ہے, تو یہ بیانات نہ ایسے دیں. میں نے کہا اگر میڈیا اگر میرے سے پوچھے گا ابھی تو پھر میں انہیں کیا کہوں گا؟ میں وہی کہوں گا جو میرے دل کی بات ہے, جو میرے ضمیر کی بات ہے. تو اگر نہیں پوچھے گا تو میں تو خود جا کے بتانے کو تیار نہیں ہوں. ہر دل عزیز دوست گلزار صاحب بھی اسلام آباد میں آپ بھی تشریف لائے ہیں, تو ملاقات کا ٹائم تو نہیں طے ہوا؟ نہیں, میرے علم میں بھی نہیں ہے. یہ تو سالانہ پروگرام ہے مسجد کے اندر, اور ہر سال ادھر ایسے پروگراموں میں حاضری ہوتی ہے. اچھا, کوئی ایکسٹریم اگر چیز ہوتی ہے نون لیگ کی طرف سے کہتے ہیں کہ جی بس خداحافظ, تو پھر کیا آپ استعفیٰ تو دیں پھر گے؟ ہمارے قائد نے نعرہ دیا ہوگا کہ مجھے کیوں نکالا, وہ نعرہ میں بھی یوز کر سکتا ہوں. استعفیٰ نہیں دیں گے آپ؟ نہیں, استعفیٰ میں تب دوں اگر میں بدزن ہو جاؤں. اگر میں سیٹسفائیڈ ہوں تو میں استعفیٰ کیوں دوں؟ پوری پارٹی کے فیصلے کو تسلیم آپ سمجھتے ہیں کوئی ایک شخص؟ بہرحال اس میں میں تو کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا. یقیناً کچھ لوگ میاں صاحب کے فیصلے کے ساتھ ہوں گے, لیکن جو عوام میں نے دیکھا ہے, لیکن ہم پھرتے ہیں, جب سے 6-7 دن سے میڈیا میں بات چل رہی ہے, ہر بندہ بات کرتا ہے, لیکن مجھے ایک بندہ نہیں ملا پبلک میں سے جس نے میاں صاحب کے اس سخت فیصلے کو پسند کیا. سب کہتے ہیں یار میاں صاحب نائس آدمی ہیں, محبت والے آدمی ہیں, لیکن یہ کیا وہ فیصلہ کر رہے ہیں. تو اور مجھے تو جو بھی ملتا ہے وہ کہتا نہیں آپ ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو یہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ سب ایک اور چیز ہے, آپ کی محبت ہے میاں نواز شریف صاحب سے, جیسے آج بھی ہو رہا ہے, لیکن اس محبت کو جب ان کو ایک نظر آ رہا ہے بعض سائڈ سے کہ ان کو جان بوجھ کر انتقام کا نشانہ نظر آ بھی رہا ہے, انتقام کی بو کر آ رہی ہے, تو آپ کو پھر میاں صاحب کی سائڈ لینی چاہیے. دیکھیں نہیں, وہ جو ایشو ہے میں عرض کرتا ہوں, وہ جو ایشو ہے, میں جب ضلع ناظم تھا, ایم این اے تھا, یا اس سے پہلے بھی نیب کو میں نے کبھی اس معاملے میں تسلیم نہیں کیا کہ نیب کو کسی کو گرفتار کرنے کا اختیار ہونا چاہیے. کسی بندے کو گرفتار کرنے کا نیب کو اختیار نہیں ہونا چاہیے. مقدمہ بنائیں, جرم کو ثابت کریں, عدالت میں لے جائیں, اور عدالت اگر سزا دے دے تو پھر اس کو سزا ہونی چاہیے, بھلا وہ کوئی بھی ہو. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک لیڈر آف اپوزیشن ہے, حمزہ صاحب کو پکڑ کے اندر ڈال دیا, شہباز شریف صاحب کو اندر ڈال دیا, علیم خان کو اندر ڈال دیا, اور اسی طرح جو سپیکر سندھ اسمبلی تھے ان کو پکڑنے چلے گئے تھے. تو نیب کو اتنا منہ زور گھوڑا مت بنائیں. یہ قانون کے اندر امینڈمنٹ آنی چاہیے. یہ قانون جب بھی بنا غلط بنا تھا, اور یہ اس قانون کو میں نہ پہلے صحیح سمجھتا تھا نہ آج صحیح سمجھتا ہوں. اس میں ضرور ترمیم ہونی چاہیے. کسی کا جرم ہے, نیب اس کے اوپر ورکنگ کرے, پروف کٹھے کرے اور عدالتیں کو سپرد کر دے. عدالت جب سزا دے دے تو پھر بھلا وزیر اعظم پاکستان اس کو سزا ہونی چاہیے. لیکن یہ خوار کرنا, اسے انتقامی کارروائیاں نظر آتی ہیں اور اس سے ایک نیگیٹو امپیکٹ ابھرتا ہے. یقیناً میاں صاحب کو بھی غصہ ہے ان سارے حالات کا. جن سے اب آپ کی محبت ہے ان کو آپ نے بتایا کہ نیب کے حوالے سے جو آپ کی ریزرویشن ہے, اب جو محبت ہے جی دیکھیں, گزارش یہ ہے, اگر میرا خان صاحب کے ساتھ الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد بھی بڑی تفصیلی ایک ملاقات ہوئی, تو میں نے مذہبی پوائنٹ آف ویو سے انہیں عرض کیا کہ خان صاحب آپ جو نعرہ فرما رہے ہیں کہ ریاست مدینہ, تو ریاست مدینہ بنانے کی آپ کی نیت تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے لیے راج مزدور بھی ریاست مدینہ والے چاہیے. آپ کے دائیں بھائی جو بیٹھے ہیں ان کو تو ریاست مدینہ کی سمجھ ہی نہیں ہے. تو کم از کم وہ راج مزدور اکٹھے کریں جو ریاست مدینہ کے لیے کام کر سکیں. اور دوسرے نمبر پہ جو نیب کے معاملے میں ضرور میری جب اپنے دوستوں میں ایم این اے حضرات, ایم پی حضرات بات ہوتی ہے, تو میرا اظہار خیال ہوتا ہے یار یہ طریقہ کار نہیں ہے. بلکہ حتیٰ کہ میں تو یہ بھی مناسب نہیں سمجھتا کہ ایک ریڑی والا, اس کے اوپر میری چوری ہوئی اور میری چوری کے اوپر مجھے شک ہو گیا کہ یہ چوری اس نے کی ہے, جب تک عدالت سزا نہیں دیتی اس کو پکڑ کے اندر ڈال دیں, اس بیچارے کے بچے رول جائیں, اس کا کاروبار برباد ہو جائے, اس کی ریڑھی خراب ہو جائے, اور کل کو عدالت کہہ رہی ہے بے گناہ تھا. تو بے گناہ تھا تو اس کے بچوں کا کیا قصور ہے, اس کے خاندان کا کیا قصور ہے. تو میں تو اوور آل یہ خیال رکھتا ہوں کہ گرفتار کرنے کا انٹل کہ عدالت سزا نہ دے دے. ہاں, دہشت گردوں کو اس حد تک یا قاتلوں کی اس حد تک کہ یہ دوبارہ یہ کام نہ کر سکے, آپ اس کو تحویل میں لے لیں. لیکن چھوٹے موٹے الزامات, کاروباری لوگوں کو تو کسی صورت گرفتاری کا نوبت نہیں آنی چاہیے. ہاں, اگر کسی نے مالی بدجانتی کی ہے, اب ٹرائل کریں, ٹرائل میں جب ثابت ہو جائے اس نے 1 ارب کی, 2 ارب کی, 10 ارب کی بدجانتی کی ہے, تو اس کو 11 گنا